شمائلہ رانا مجھے جوائن کریے. شمائلہ بہت شکریہ. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اسلام آباد میں ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں آئی جی اسلام آباد بگی میں بیٹھ کے راؤنڈ لگا رہے ہیں سٹی کا, اور یہ وہی اسلام آباد جس کے بارے میں, اور یہ وہی ملک ہے جس کے بارے میں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. دوسری طرف اس شاہی بگی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کبھی ہم فلڈ ایریاز میں جاتے ہیں, وہاں پہ آٹے کی بوریوں کے اوپر سیاستدانوں کی تصویریں ہوتی ہیں, پھر یہ بگی میں جاتے ہیں. یہ کیا ہے جو خوش کرتا ہے سیاستدانوں کو اور بیوروکریسی کو اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بطول, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ جو ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ میں ٹریول کر رہی تھی اور وہاں پہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا. اور میں آئی ایم پریٹی شور, میں اس کے بارے میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے کسی بگی کے اندر کوئی کسی جگہ کا وزٹ کیا ہے تو وہ یقیناً کوئی 14 اگست سے ریلیٹڈ یا کسی تقریب کے اندر وہ کہیں گئے ہوں گے. اور چونکہ میں اس کو دیکھا نہیں ہے تو میں اس کے اوپر اس طرح سے کامنٹ نہیں کر پاؤں گی جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ بگی تو دیکھیں بہت ایک نارمل سی ایک سواری ہے, ذرا سجی بنی ہوتی ہے, لیکن یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کے لیے بھی جو ہیں وہ خلاف تو ہوتے ہیں طیاروں میں سفر کے, لیکن وہ پنجاب حکومت کے اوپر تو تنقید بہت کرتے ہیں جہازوں میں جانے کی, لیکن وہ یہاں سے تھوڑا سا سفر اگر طے کرنا ہو کے پی کے سے تو وہ اس میں بھی جاتے ہیں. میں نے یہ ریسنٹلی ہم نے پریکٹس دیکھی ہے, لیکن مجھے اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. جس کو جہاں پہ جانا ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ارجنٹ پہنچنا ہو, وہاں کے حالات کچھ اس طرح سے ہو جیسے خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, جس طرح ہم نے پنجاب کا جو طیارہ ہے اس کو ہم نے ایئر ایمبولینس کے طور پہ بھی وہ یوز ہو سکتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی چیز میں کرٹیسائز نہیں کر رہی, لیکن بگی کے اوپر جو بیٹھے ہیں اس کے اوپر وہ ایک نارمل سی سواری ہے. وہ ایک ہمارا ایک طرز مغلیہ دور ہوتا تھا, اس وقت وہ شاہی سواری کنسیڈر ہوتا تھا. اس وقت بگی جو ہے وہ شاہی سواری کنسیڈر نہیں ہوتی. چلیں فیئر انف, یہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو چلیں میں اوکے دیٹس فائن. اور ابھی آپ اچھا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں بھی دیکھی پھر بھی آپ نے بڑا لاجیکلی اس کے اوپر بات کی. شمائلہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا ایک اجلاس ہوا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ کیا ان کی سٹیٹمنٹ سے متفق ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی شکایت کرتی ہے کہ انہیں آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. عمران خان سے کئی ماہ سے فیملی کی ملاقاتیں بند ہیں. پی ٹی آئی کو کسی احتجاج کسی سیاسی جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی. وہ یہ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ ملاقات کروا دیں, باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے, پھر بھی آپ ملاقات نہیں کرواتے. تو یہ کیا اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بطول ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے دور میں ہم نے اپنے دور کے اندر کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں بنایا. ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دور میں مریم نواز شریف صاحبہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, جو کوئی بھی آفس کو ہولڈ نہیں کیے ہوئے تھی, ان کو بھی انہوں نے اس کے اوپر شفیع جان صاحب مجھے بات کرنے دیں, اس کے بعد آپ ضرور بات کیجئے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ان بیٹیوں کو بھی شہباز شریف صاحب کی ان بیٹیوں کے اوپر بھی انہوں نے مقدمات بنائے اور ان کو عدالتوں کے دھکے کھلوائے جن کا دور دور تک پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. سیکنڈلی یہ بتائیں کہ انہوں نے مریم نواز شریف کی آواز کو دبایا. انہوں نے ایک والد کے سامنے ایک بیٹی کو جو ان سے ملاقات کے لیے گئی ہے اور 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی کو بغیر کسی جرم کے ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں, ان کو جیل میں جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کر لیتے ہیں. تو کیا, اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا فریال تالپور صاحب کا وہ صاحبہ کا وہ ہاسپٹل میں تھی, کس طرح پولیس نے ان کو چھاپا مارا, کس طرح بے آبرو کیا, ان کو باہر نکالا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماضی میں انہوں نے بہت ایسے جرائم کیے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے اوپر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دور میں کسی کے اوپر سیاسی تو شمائلہ رانا صاحبہ یہی تو بات ہے کہ اگر آپ ان کی ملاقات ہونے دیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے, عمران خان کیسے, وہ چمگوئیاں ختم ہو جائیں گی. خواجہ سعد رفیق صاحب پہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ
जो मुकदमात जो थे बतूल साहिबा मुझे टाइम उनका तो देंगी? जी हमसे बिल्कुल कोई बिल्कुल ताल्लुक शफी मैं भी आपके नहीं पास है। आ रही हूँ, लेकिन और शुमैला प्लीज़ मुझे ख्वाजा शफी के आसिफ पास साहब जाने, को आपने फंसाने के बिल्कुल लिए आप सही बात कर रही हैं साद रफ़ीक वाले, मैं पर्सनली एग्री करती हूँ साद रफ़ीक वाले पॉइंट पे, राना सनाउल्लाह कोई वो ड्रग्स नहीं थे, जुल्म हुआ था कुछ केसेस में, लेकिन मैम अगर आप लोग मुलाकात करवा देंगे तो बहुत सारे सवाल जो आप पे उठ रहे हैं उसका जवाब मिल जाएगा। शुमैला आप मुलाकात करवाएंगे क्योंकि तो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। मुलाकात जो है किसी भी कैदी का हक है, और वो लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, और उसके लिए तो मार्च की ज़रूरत ही नहीं है। और माजी में इनकी मुलाकातें हुई भी हैं, और उसके बाद जो हिकमत अमली इन्होंने बनाई थी, उन्होंने उन मुलाकातों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। और मैं ये समझती हूँ कि मुलाकात के लिए ये प्रेशर देना कि जी हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इससे बेहतर था कि ये किसी और इशू के ऊपर बात करते, ताकि हम लोगों को भी ये समझ होती कि ये हमें कोई ये तनकीद बराए इस्लाह करना चाहते हैं। लेकिन अब ये चूँकि हमें दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं वो अगर हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे, आज ये मुतालबा नहीं माना तो हम 200 बंदा ले आएंगे, अगर आपने ये मुतालबा नहीं माना तो हम 400 बंदा ले आएंगे, और उन बंदों के हाथों में सोटी, डंडा, लाठी, गोली और जो है गुलेलें होंगी, पेट्रोल बम्स होंगे। तो इस तरह सियासत के अंदर रियासत को चैलेंज, सियासत में भी और रियासत की रेट को इस तरह चैलेंज नहीं किया ठीक है। जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।